باب الحیض والاستحاضہ اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا وما نقص من ذلك فهو استحاضہ لقوله علیہ السلام اقل الحیض للجاریة البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا واکثره 10 ایام وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بيوم وليلة. باب الحیض والاستحاضہ، یہ باب ہے حیض اور استحاضہ کے بیان میں. حیض بھائی لغت میں بہنے والے خون کو کہتے ہیں، نکلنے والے خون کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور شرعاً وہ خون جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر ماہ چند یوم تک آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اصطلاحی تعریف یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی. قیل ہوا دم ينفذه رحم امرأة سلیمة من الداء والصغر، وہ دم ہے جو پھینکے یعنی خارج ہو جو کس سے؟ رحم امرأة، ایسی عورت کے رحم سے، سلیمة من الداء، جو بیماری سے سلامت ہو یعنی بیمار نہ ہو، والصغر، اور صغر سے بھی سلیم ہو یعنی صغیرہ نہ ہو، اور اسی طرح عائسہ بھی نہ ہو بھائی، وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہوگا. بھائی یاد رکھیے یہ جو حیض ہے یہ بیماری کی علامت نہیں بلکہ یہ صحت کی علامت ہے بھائی، صحت کی. تندرست عورت کو آتا ہے حیض بھائی، اور ہر ماہ چند دن آتا ہے، اور اس میں عورت کی عادت کا معتبر ہے بھائی. عورت کی عادت، ہر عورت کی کوئی مخصوص عادت ہوتی ہے، اسی کے مطابق اسے یہ خون آتا ہے. مثلا کوئی عورت ہے اسے 4 دن آتا ہے تو ہر مہینے ہی 4 دن آئے گا. کسی کو 5 دن یا 6 دن آتا ہے تو ہر مہینے ہی اتنے ہی دن آئے گا. عورتوں کی اس میں عادت ہوتی ہے، عادت پہ. تو عند الاحناف اس میں عادت کا اعتبار ہے بھائی. اور اگر مثلا ایک عورت کو ہر مہینے 4 دن خون آتا ہے، اگلے مہینے مثلا 5 دن آیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی بھائی، عادت بدل گئی. پھر اس سے اگلے مہینے مثلا 6 دن آیا تو ہم پھر کہیں گے عادت بدل گئی بھائی. تو یہ سارا کیا شمار ہوگا؟ حیض شمار ہوگا، کیونکہ آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. تو یہ 3 اور 10 کے درمیان چاہے ہر مہینے بدلتا رہے، اس کو کیا کہیں گے کہ عورت کی عادت بدل رہی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے کتاب میں اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور ان کی راتیں یعنی 3 راتیں ہیں. وما نقص من ذلك فهو استحاضۃ، اور جو اس سے کم ہو تو وہ استحاضہ ہے. وہ کیا ہے؟ استحاضہ. بھائی یاد رکھیے عورت کو جو خون آئے وہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے. ایک کو حیض کہتے ہیں، ایک کو استحاضہ کہتے ہیں، ایک کو نفاس کہتے ہیں. حیض تو ابھی جیسے میں نے ذکر کیا جو عادت کے مطابق ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے چند یوم خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. اور اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد جو خون آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفاس کہلاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو خون آئے گا اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور وہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہوگا تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں بھائی، استحاضہ.
تفصیل آگے بھی آ جائے گی بھائی، استحاضے کے مستقل مفصل طور پر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے حیض کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں ہیں بھائی، اور اس سے جو کم ہو جائے وہ استحاضہ ہے۔ ایک عورت کو خون آنا شروع ہوا اور وہ 2 دن کے بعد ہی رک گیا، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے، کیونکہ حیض تو کم از کم کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن تک، اس سے کم نہیں بھائی۔ اور آگے آپ کو بتلائیں گے زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن تک ہوتا ہے، تو اگر خون آنا شروع ہوا اور 10 دن سے بھی زائد ہو گئے تو یہ جو زائد ہوگا یہ کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا بھائی۔ اور اس میں پھر عادت کا بھی اعتبار کریں گے، جی تفصیل آگے آئے گی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ بھائی۔ تو کہتے ہیں حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور راتیں ہیں، اور وہ جو اس سے کم ہو جائے تو وہ استحاضہ ہے۔ دلیل ذکر کر رہے ہیں لقولہ علیہ السلام اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ کم سے کم حیض جو ہے للجاریۃ البکر، جاریہ جیسے باندی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اسی طرح لڑکی کو بھی کہتے ہیں، تو اقل حیض جو ہے للجاریۃ البکر والثیب، بکر کنواری بھائی، سیب غیر کنواری بھائی، کہ کم سے کم حیض جو ہے کنواری لڑکی یا غیر کنواری لڑکی کے لیے 3 ایام ولیالیہا، وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں بھائی۔ وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ حیض کتنا ہے؟ کنواری ہو یا غیر کنواری لڑکی، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت وہ 10 دن ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّقْدِيرِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور یہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے، علی الشافعی، علی کس لیے آتا ہے؟ ضرر کے لیے، تو کیا معنی کریں گے؟ خلاف۔ یہ حدیث جو ہے دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، فی التقدیر بیوم ولیلۃ، 1 دن اور رات کے ساتھ اندازہ کرنے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقل مدت حیض جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے بھائی، کم از کم اتنا ہو سکتا ہے بھائی، کم از کم، جبکہ ہمارے نزدیک 3 دن اور 3 راتیں بھائی، اس سے کم حیض نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث ہماری دلیل ہے جس میں کیا آیا کہ کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یومان والاکثر من اليوم الثالث، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقل مدت حیض 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، یعنی اکثر یعنی نصف سے جو زائد ہو، معلوم ہوا 2.5 دن سے زیادہ خون آ جائے تو یہ کیا ہے؟ حیض، اس سے کم نہیں ہو سکتا، 2.5 دن سے زیادہ ہوگا بھائی۔ تو تیسرے دن میں انہوں نے آپ نے ضابطہ پڑھا ہے للاکثر حکم الکل، تو یہاں پر بھی انہوں نے اکثر کو کل کا حکم دے دیا کہ تیسرے دن کے جب اکثر حصے میں خون آیا تو گویا کہ سارا دن ہی خون آیا، تو یہ 3 دن ہی ہوئے گویا۔ تو ان کے نزدیک 2 دن والاکثر من اليوم الثالث، اور تیسرے دن کا اکثر حصہ اقامۃ للاکثر مقام الکل، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے، قلنا ہم جواب دیتے ہیں ھذا نقص عن تقدیر الشرع، کہ یہ کم کرنا ہے شریعت کے مقرر کیے ہوئے سے۔ شریعت نے تو کیا مقرر کیا؟ حدیث میں کیا آیا؟ 3 دن 3 راتیں، تو اگر آپ کی بات مان لی جائے تیسرے دن کے صرف اکثر ہی کا اعتبار کر لیا جائے تو شریعت نے تو مقرر کیے تھے 3 دن، اور اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت کے مقرر کی ہوئی مقدار سے کم کو ماننا پڑے گا، اور یہ صحیح نہیں بھائی، اس میں شریعت نے جو چیز مقرر کیا اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ، اور جو اس سے زائد ہے وہ استحاضہ ہے، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّقْدِيرِ ب15 يَوْمًا، اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف 15 دن کے ساتھ اس کا اندازہ لگانے میں۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہو سکتا ہے، 15 دن تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہوئی۔ اس میں کیا آیا؟ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ہے؟ 10 دن تک ہے بھائی۔ اور والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حق یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر صرف احناف کے پاس، احناف کی دلیل قوی ہے اور کسی کے پاس قوی دلیل موجود نہیں ہے بھائی۔ ہمارے پاس یہ واضح حدیث ہے بھائی، اور بھی دلائل ہیں، تو باقیوں کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل ہے ہی نہیں جس سے ان کا مذہب ثابت ہو گئی۔ ثم الزائد والناقص استحاضۃ، پھر وہ جو زائد ہے یعنی 10 سے جو زائد ہے، والناقص اور وہ جو کم ہے یعنی جو 3 سے کم ہے، استحاضۃ وہ استحاضہ ہے، لأن تقدیر الشرع یمنع الحاق غیرہ بہ، اس لیے کیونکہ شریعت کا مقرر کرنا یہ روک دیتا ہے، کس چیز کو روکتا ہے؟ الحاق غیرہ بہ، کہ اس کے غیر کو اس کے ساتھ ملایا جائے۔ شریعت نے جب بتلا دیا کم سے کم کتنے ہیں حیض کی مدت؟ 3 دن، تو 3 سے کم کو اس کے ساتھ ملانا درست نہیں، اور شریعت نے جب بتلا دیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن ہے، تو 10 سے زائد جو ہے اس کو حیض کے ساتھ ملانا صحیح نہیں، وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ۔ یہ معنی ہے لأن تقدیر الشرع یمنع الحاق غیرہ بہ، اس لیے کیونکہ شریعت کا مقرر کرنا یہ روک دیتا ہے اس کے علاوہ کو اس کے ساتھ ملانے سے۔ وما تراہ المرأة من الحمرة والصفرة والقدرة حیض، بھائی حیض کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، جہاں کوئی شبہ وغیرہ آئے وہ سوال پوچھتے جائیے آپ بھائی، اور خوب اچھی طرح آپ کے ذہن میں مسائل اس کے واضح ہو جائیں بھائی، پھر اس طرح تفصیل آگے نہیں آئے گی۔ وما تراہ المرأة من الحمرة والصفرة والقدرة حیض، اور وہ جس کو عورت دیکھے، یہ بیان ہے ماں کا، یہ جگہ جگہ اس طرح کی عبارت آ رہی ہے کہ مین کے ذریعے ماں کا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ جس کو عورت دیکھے، بھئی وہ کیا چیز ہے؟ من الحمرتی یعنی کہ سرخی، والصفرتی اور زردی، والقدرتی قدرت کہتے ہیں مٹیالہ پن بھئی، گدلا ہونا، میلا ہونا، میلا سیاہی کی طرف مائل، گدلا ہونا سیاہی کی طرف مائل جو میلا ہے بھئی، تو وہ جس کو عورت دیکھے یعنی کہ سرخی، زردی اور گدلا پن، حیض وہ حیض ہے۔ تو یہ مین کے ذریعے کیا بیان ہو رہا ہے؟ ماں کا بیان۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو بیان ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو جس کا بیان ہے اس کی جگہ پر لے جائیں۔ حمرہ سرخی یعنی سرخ رنگ، صفرت زردی یعنی زرد رنگ، والقدرتی اور گدلا رنگ یعنی میلا رنگ جو سیاہی کی طرف مائل ہو، حیض، یہ سب کیا ہیں؟ حیض۔ تو یہ حمرہ، صفرہ اور قدرت یہ بیان ہے کس کا؟ ماں کا۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے اسی کی جگہ پر ذرا لے جائیں، اور وہ سرخی اور زردی اور میلا پن، وہ مٹیالہ رنگ جس کو عورت دیکھے، حیض، وہ کیا ہے؟ حیض۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حتی ترل بیاض خالصا، یہاں تک کہ خالص سفیدی دیکھ لے بھائی، خالص۔ یاد رکھیے یہ حیض کے لیے عورتیں کپڑا رکھتی ہیں وہ خون وغیرہ کو روکنے کے لیے، تو اس پر اس کپڑے کو رکھا، اگر اس پر سرخ رنگ ہے یہ بھی حیض ہے، اگر زرد ہے تو وہ بھی حیض ہے، اور اگر سیاہی مائل میلا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حیض ہے۔ حتی ترل بیاض خالصا، یہاں تک کہ کیا دیکھ لے؟ خالص سفیدی، یعنی جیسا کپڑا رکھا تھا اسی طرح سفید ہے، تو معلوم ہوا اب حیض رک چکا ہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟
وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا تکون القدرۃ من الحیض الا بعد الدم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت جو میلا پن ہے، سیاہی کی طرف جو مائل گدلا پن ہے، وہ حیض لا تکون من الحیض، یہ حیض میں سے نہیں ہے، الا بعد الدم، مگر یہ کہ یہ خون کے بعد ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدلا پن یعنی یہ جو میلا سیاہی مائل رنگ ہے، یہ اگر سرخ خون کے بعد دیکھے عورت، پہلے سرخ خون تھا اس کے بعد یہ رنگ دیکھا تو یہ حیض میں شمار ہوگا، اور اگر یہ گدلا پن خون سرخ خون سے پہلے تھا، شروع میں تھا، تو پھر اس صورت میں یہ حیض میں سے نہیں، اس صورت میں یہ حیض میں سے نہیں ہے بھائی۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ دلیل کیا کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحْمِ لَتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْقَدِرِ عَنِ الصَّافِ، اس لیے کیونکہ اگر یہ رحم سے ہوتا تو مؤخر ہوتا اس گدلے کا نکلنا عن الصَّافِ، صاف کے بعد بھائی۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو گدلا پن دیکھا عورت نے، یہ معلوم ہوا یہ رحم سے خارج نہیں ہوا، اگر رحم سے خارج ہوتا تو پھر یہ سرخ خون کے بعد ہوتا، سرخ خون کے بعد ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ گدلا پن ہے، میلا پن ہے، اور پہلے صاف چیز نکلتی ہے، اس کے بعد جو میل وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد نکلتا ہے، تو بعد میں آئے تو یہ حیض ہے، یہ اسی کا معلوم ہوا میل وغیرہ، اور اگر پہلے آئے تو پھر یہ حیض میں سے نہیں ہے بھائی۔ یہ معنی لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحْمِ، اگر یہ رحم ہی میں سے ہوتا لَتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْقَدِرِ عَنِ الصَّافِ، تو مؤخر ہوتا اس مٹیالے پن کا نکلنا صافی یعنی صاف سے۔ وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل ما وہ حدیث ہے رویہ جو روایت کی گئی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جعلت ما سوى البیاض الخالص حیضا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرار دیا ما سوى البیاض الخالص، خالص سفیدی کے علاوہ کو حیضن حیض بھئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص سفیدی کے علاوہ باقی سب کو کیا قرار دیا؟ حیض قرار دیا۔ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سِمَاعًا، اور اس بات کو نہیں جانا جا سکتا مگر سماع سے ہی، سننے سے ہی۔ عورتیں، صحابیہ عورتیں جو تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے وہ حیض کے کپڑے بند کر کے بھجواتی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو رنگ ہے اب مثلا زرد رنگ ہے یا میلا پن ہے، یہ حیض ہے یا حیض نہیں، اگر حیض نہیں ہے تاکہ پھر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں بھائی، نمازیں پڑھنا، تو وہ پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو حیض قرار دیا سوائے خالص سفیدی کے، سب کو حیض قرار دیا، اور حضرت عائشہ سب کو حیض قرار دے رہی ہیں۔ اس بات کا پتہ معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، جبھی تو سب کو وہ کیا قرار دے رہی ہیں؟ حیض قرار دے رہی ہیں، کیونکہ ویسے تو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ حیض میں سے ہے یا حیض میں سے نہیں ہے، معلوم ہو انہوں نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ معنی وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سِمَاعًا، اور اس بات کو جانا نہیں جا سکتا مگر سماع سے ہی، سننے سے ہی۔ اور باقی جواب دے رہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ مٹیالہ پن اگر صاف خون کے بعد دیکھے تو وہ حیض ہے، اگر پہلے دیکھے تو وہ حیض نہیں، اس لیے کیونکہ میل کچیل جو ہے وہ صاف چیز کے بعد نکلتی ہے، تو پہلے صاف خون نکلے گا، اس کے بعد میلا وہ دیکھے گی عورت، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وفم الرحم منکوس، رحم کا منہ جو ہے منکوس، اوندھا ہے، الٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں ہے، بھائی دیکھیے برتن ہے، کوئی گھڑا وغیرہ ہے، اس میں پانی ہے،
تو اگر اس گھڑے کو الٹائیں گے تو پہلے صاف پانی نکلے گا اور آخر میں جو پیندے کے اندر میل کچیل ہے وہ آخر میں نکلے گی بھائی. تو ہم ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ یہاں بھی اسی طرح پہلے صاف خون آئے گا اور اس کے بعد وہ میلا آئے تو وہ حیض ہی میں سے ہے، لیکن اگر پہلے میلا آئے تو یہ حیض میں سے نہیں ہے بھائی. ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے صاف نکلے اور پھر میل کچیل بعد میں آتی ہے، لیکن یہ تو اس وقت ہے جب برتن کو اوپر کی طرف سے الٹایا جائے. لیکن اگر برتن کے پیندے میں سوراخ کیا جائے تو پہلے میل کچیل نکلے گا اور اس کے بعد پھر صاف پانی نکلے گا. تو یہاں بھی اسی طرح عورت کا رحم اوندھا ہے یعنی الٹا ہے تو اس میں بھی پہلے میل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. سورج سمجھ میں آئے، گدلا پن پہلے آ سکتا ہے. وفم الرحم منکوس، اور رحم کا منہ جو ہے منکوس اوندھا ہے، الٹا ہے. فیخرج القدر اولا، تو مٹیالہ پن جو ہے وہ نکلے گا پہلے. کل جرتی، جیسے کہ گھڑا ہوتا ہے، اذا ثقب اسفلها، جب سوراخ کر دیا جائے اس کے نچلے حصے میں. وَأَمَّا الْخُضْرَةُ فَالصَّحِيحُ، باقی بھئی سبز رنگ اگر کوئی دیکھے، کچھ سبزی مائل رنگ دیکھے کپڑے پر عورت، تو کہتے ہیں فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا، تو صحیح قول یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے من ذوات الأقراء، حیض والیوں میں سے ہو. کس میں سے ہو؟ آپ نے پڑھا بھائی اقرا جمع ہے قرء کی، اسی طرح قروء بھی، جیسے اصول الشاشی میں مسئلہ آتا ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو قروء کس کو کہتے ہیں؟ قرء کی جمع، اور یہ حیض کو کہتے ہیں، تو اسی کی ایک جمع اقرا آتی ہے. تو کہتے ہیں صحیح قول یہ کہ ان المرأة اذا كانت من ذوات الاقراء، عورت جو ہے جب وہ حیض والیوں میں سے ہو، تکون حیضا، تو یہ سبز بھی کیا ہوگا؟ کس میں سے ہوگا؟ یہ بھی حیض ہوگا. وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغَذَاءِ، اور اس کو محمول کیا جائے گا غذا کی خرابی پر. کس پر؟ غذا کی خرابی پر محمول کیا جائے گا. بھائی حیض کا ویسے یہ رنگ تو نہیں ہوتا، لیکن سبز رنگ کا عورت دیکھ رہی ہے، معلوم ہوا یہ اس کی غذا میں کوئی خرابی ہے، بھائی اس کے خوراک میں خرابی ہے یا اس کے ہضم میں خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ رنگ اس نے دیکھا. لیکن یہ ہے کس میں سے؟ حیض ہی میں سے ہے. البتہ یہ خرابی اس خرابی غذا کی وجہ سے آئی جو رنگ میں تبدیلی آئی. وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، اور اگر وہ عورت بڑی ہے، بھائی بڑی ہے. بھائی یاد رکھیے عورت جب 55-60 سال کی ہو جائے تو پھر حیض آنا بند ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آئسہ. کیا کہتے ہیں؟ آئسہ کہتے ہیں. تو اگر کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ اس سبز رنگ کو دیکھتی ہے، صرف سبز رنگ ہی، تو پھر کہتے ہیں اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، یہ حیض نہیں ہوگا. بھائی دیکھیے بھائی وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، اور اگر عورت بڑی عمر کی ہے، کیا معنی بڑی عمر کی؟ عائشہ ہے. لا ترى غیر الخضرتی، اور وہ سبز رنگ کے علاوہ اور نہیں دیکھتی، مثلا سبز ہی مسلسل ہے، تو تحمل علی فساد المنبت، تو اس کو محمول کیا جائے گا منبت اگنے کی جگہ، یعنی وہ رحم جہاں اولاد ہوتی ہے جس میں، تو وہ رحم جو ہے اس کی خرابی پر اس کو محمول کیا جائے گا. فلا تکون حیضا، تو یہ حیض نہیں ہوگا. بھائی والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ ویحرم علیہا الصوم، اور حیض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو. حیض کیا ہے؟ حائضہ سے نماز کو ساقط کر دیتا ہے. ویحرم علیہا الصوم، اور اس پر روزے کو حرام کر دیتا ہے. بھائی نماز کے لیے یسقط کا لفظ لے کر آئے، حیض ساقط کر دیتا ہے، معلوم ہوا بعد میں ان کی قضا بھی نہیں کرنی، بالکل نماز ہی سرے سے ساقط ہو گئی. اور روزے کے لیے جو حرم کا لفظ لے کر آئے صاحب قدوری، معلوم ہوا اس وقت روزہ رکھنا حرام ہے، ہاں البتہ بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی قضا کرنا پڑے گی. چنانچہ یہی بتلا رہے ہیں وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ، اور قضا کرے گی وہ عورت روزے کی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی.
لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت احدانا على عهد رسول اللہ علیہ السلام اذا طہرت من حیضها تقضی الصیام ولا تقضی الصلوات. بوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے وہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی عورت جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں اذا طہرت من حیضها جب وہ پاک ہو جاتی تھی اپنے حیض سے تقضی الصیام تو وہ روزوں کی قضا کرتی تھی ولا تقضی الصلوات اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی تھی. معلوم ہوا نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں. وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ حَرَجًا لِتَضَاعُفِهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ. یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ. بھائی کہتے ہیں لِأَنَّ اور اس لیے کیونکہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے لِتَضَاعُفِهَا بوجہ ان کے دگنا ہونے کے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اگر عورت پر نمازوں کی بھی قضا آئے تو اس میں حرج ہے، تنگی ہے، عورت تنگی مشکل میں پڑ جائے گی بوجہ ان نمازوں کے دگنا ہو جانے کے. نمازیں دگنی ہو جائیں گی. حیض کے ایام میں نمازیں نہیں پڑھیں مثلا 6-7 دن تک تو اگلے دنوں کے اندر وقتی نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی اور وہ قضا بھی پڑھنا پڑیں گی تو نمازیں کیا ہو گئیں؟ دگنی ہو گئیں اس کے لیے. اور پھر اگر اس مہینے نہ کر سکی تو اگلے مہینے پھر اور بڑھ جائیں گی، اگلے مہینے اور بڑھ جائیں گی تو اس میں عورت کے لیے تنگی ہے، مشکل ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر تنگی نہیں رکھی بھائی. اور جبکہ روزوں کی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کیونکہ روزے وہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں. تو اگر اس مہینے کے اندر جو 5-6 روزے نہیں رکھے وہ بعد میں رکھے تو کوئی تنگی نہیں. 11 مہینے ہیں اطمینان سے رکھ سکتی ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. یہ معنی والی ان فی قضاء الصلوات حرجا لتضاعفها اس لیے کیونکہ نمازوں کی قضا کے اندر حرج ہے ان کے دگنا ہو جانے کی وجہ سے. ولا حرج فی قضاء الصوم اور کوئی حرج نہیں ہے روزوں کی قضا میں. تو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا بھائی. ایک عورت ہے یرحمک اللہ، ایک عورت ہے اور اس پر ایام حیض کی نمازوں کی قضا بھی نہیں، البتہ روزوں کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور عین نماز کے بیچ میں حیض شروع ہو گیا تو یہ نماز بھی اس سے ساقط ہو گئی. یہ نماز بھی کیا ہو گئی؟ بشرطے کہ یہ فرض نماز ہو گئی، فرض نماز. ہاں اگر سنت یا نفل تھے ان کی اس کو قضا، سنت یا نفل کے اندر ایسا ہوا تو اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی بھائی. فرض نماز کیوں ساقط اور نفلوں اور سنتوں کی کیوں قضا کرنا پڑے گی بھائی؟ مسئلہ واضح ہے. فرضی ظہر کی وقت میں کیا کر رہی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے اور حیض شروع ہو گیا. آپ نے پڑھا اعتبار کس کا ہے؟ آخر وقت کا ہے. تو آخر وقت میں تو اس حیض شروع ہو چکا ہے لہذا اس پر ظہر کی نماز ہی اس سے ساقط ہو گئی بھائی. اور جبکہ نفل اور سنتیں ان کی قضا کیوں کرے گی؟ وجہ یہ کہ سنتیں بھی دراصل نفل ہی ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو باقاعدگی سے ادا فرمایا اس لیے ان نفلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. تو نفل اور سنت آپ نے پڑھا ہے کہ نفل ویسے تو نفل ہیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیے جائیں تو وہ واجب ہو جاتے ہیں. تو یہ عورت کے ذمے یہ نماز واجب نہیں تھی لیکن جیسے ہی اس نے شروع کر دی اب اس پر کیا ہو چکی؟ واجب ہو گئی. اب یہ حیض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی وتر بھی ساقط ہو جائیں گے بھائی. جبکہ روزے کا حکم اس کے برعکس ہے، یعنی روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. روزے کی حالت میں حیض شروع ہو گیا تو بعد میں اس کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. ایک اور نقطہ آپ کو بتلاؤں بھائی. یہاں متن میں اوپر آیا والحیض یسقط عن الحائض اور حیض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو. الحائض کہا اس کے ساتھ تا نہیں ملائی گئی، الحائضہ الحائضہ. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ جو تا ملائی جاتی ہے یہ فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے بین المذکر والمؤنث.
قائمن کا معنی وہ مرد جو کھڑا ہے، قائمتن وہ عورت جو کھڑی ہے. تو دیکھو یہاں مذکر اور مؤنث دونوں میں یہ صفت آتی ہے قیام والی، دونوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے تا کے ذریعے فرق کریں گے. لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں، تو وہاں پھر تا کے ذریعے بھی فرق کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ حیض، یہ خاص ہے صرف کس کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ، تو لہذا یہاں تا بھی نہیں ملائی جاتی. بھائی اس کے بغیر ہی پتہ لگ گیا، کیونکہ یہ صفت ہی کس کی ہے؟ عورت کی ہے. اسی طرح حامل لفظ آئے گا، حامل، تو حاملہ ہونا بھی چونکہ صرف عورت کی صفت ہے، لہذا وہاں بھی تاء ملا کر فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ عورت کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیں گے؟ حامل کا لفظ، حامل بغیر تا کے. ہاں البتہ اگر حامل کے معنی وزن اٹھانے کے ہیں، پھر مذکر اور مؤنث کا فرق تا کے ساتھ کیا جائے گا. مذکر کے لیے حاملن کہیں گے اور مؤنث کے لیے حاملتن کہیں گے. بھائی وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور حیض والی جو عورت ہے وہ داخل نہیں ہوگی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. وَكَذَا الْجُنُبُ، اور اسی طرح جنوب بھی جو ہے جو حالت جنابت میں ہے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، بے شک میں حلال نہیں کرتا مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنوب کے لیے. تو حدیث میں آیا بھائی کہ اور حائض کے لیے اور جنوب کے لیے مسجد میں جانا حلال نہیں ہے. وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حائضہ اور جنوب جو ہے وہ مسجد میں ویسے تو نہیں جا سکتے، لیکن اگر گزرنا ہو مسجد میں سے دوسری طرف جانا ہے تو گزر سکتے ہیں، گزرنا ہو تو گزر سکتے ہیں. لیکن یہ حدیث مطلق ہے، اس میں کوئی گزرنے اور غیر گزرنے کا فرق کیا گیا نہیں. بھائی مطلقاً حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں حلال نہیں کرتا مسجد کو حائض اور جنوب کے لیے. معلوم ہوا گزرنا بھی ان کے لیے صحیح نہیں. بھائی ہاں اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ گزرے بغیر کوئی صورت ہی نہیں ہے، مثلا پانی لینے کے لیے جانا ہے، کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے، پانی لینے کے لیے جانا ہے اور وہ راستہ مسجد ہی سے ہو کر جاتا ہے، دوسری طرف سے راستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر علماء لکھتے ہیں جب مجبوری ہو گزرنا ہی ہے تو پھر انسان تیمم کر کے گزر جائے مسجد میں سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور یہ بھی میں نے بتایا جب کوئی اور صورت ہی نہ ہو پھر، ورنہ ویسے جائز نہیں ہے. بھائی ہوا بِإِطْلَاقِهِ، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے یعنی یہ مطلق ہے، اس میں گزرنے وغیرہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، تو یہ مطلق ہوئی. تو یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ، دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف فی اباحۃ الدخول، کس چیز کے اندر؟ داخل ہونے کے مباح کرنے میں. امام شافعی رحمہ اللہ نے داخل ہونے کو مباح قرار دیا ہے، تو اس داخل ہونے کے مباح کرنے میں علی وجہ العبور والمرور، عبور اور گزرنے کے طریقے پر، عبور کرتے ہوئے اور گزرتے ہوئے. عبارت کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فی اباحۃ الدخول علی وجہ العبور والمرور. ترجمے پہ نظر رکھیے، آخر سے ہوگا، اور اولاً پہلے حصے کا کروں گا پھر آخر سے. اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف گزرنے اور عبور کرنے کے طریقے پر مسجد کے اندر داخل ہونے کو مباح کرنے میں. یعنی انہوں نے جو مسجد میں سے گزرنے اور عبور کرنے کے طریقے پر داخل ہونے کو مباح قرار دیا ہے، اس چیز میں، اس مسئلے میں یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے اور حجت ہے. وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور حائضہ جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی بیت اللہ کا، لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ،
اس لیے کیونکہ طواف کس میں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے، اور ابھی گزرا کہ حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور نیز اس لیے بھی کیونکہ طواف کس کی طرح ہے؟ نماز، طواف بیت اللہ کا طواف بھی نماز کی طرح ہے بھائی، نماز ہی ہے گویا ایک طرح کی، تو یہ نماز کی طرح ہے اور اس کے لیے طہارت واجب ہے بھائی، اور یہ تو پاکی کی حالت میں نہیں ہے بھائی۔ ولا یاتیھا زوجھا، اور نہیں آ سکتا اس کے پاس اس کا خاوند، یعنی وہ اس سے قربت نہیں کر سکتا، لقولہ تعالی، بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور تم قربت نہ کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں بھائی۔ ولیس للحائض والجنوب والنفساء قراءۃ القرآن، اور نہیں ہے اور حائضہ کے لیے اور جنوب کے لیے اور نفاس والے کے لیے قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا، یعنی حائض، جنوب اور نفاس والے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دلیل کہتے ہیں لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ نہیں تلاوت کر سکتی حائضہ اور جنوب شیئا من القرآن، کچھ بھی قرآن میں سے، حائض اور جنوب قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کریں گے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَائِضِ، اور یہ حدیث دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف فی الحائض، حائض کے بارے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنوب کے لیے تو وہ بھی کہتے ہیں وہ تلاوت نہیں کرے گا، لیکن حائض کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ تلاوت قرآن کر سکتی ہے، لیکن اس حدیث میں آ گیا کہ حائضہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو یہ ان کے خلاف بھی دلیل ہوئی۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ۔ اچھا، امام طحاوی جو ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ بھائی احناف کے فقہا میں سے بڑے، بہت بڑے فقیہ بھائی، تو وہ فرماتے ہیں، امام طحاوی کس میں سے ہیں؟ فقہائے احناف، وہ فرماتے ہیں کہ آیت سے کم جو ہے اس کی تلاوت حائضہ کر سکتی ہے، پوری آیت کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن آیت سے کم کی تلاوت کر سکتی ہے بھائی، آیت سے کم کی، آیت سے کم یعنی کچھ لفظ پڑھ لے پھر رک جائے، تو آیت سے کم حصے کی تلاوت کر سکتی ہے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یہ حدیث اپنی اطلاق کے ساتھ بھائی یہ امام طحاوی کے خلاف بھی حجت ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں آیا کہ آیت سے پوری آیت نہیں پڑھ سکتی، بلکہ مطلقاً آیا قرآن میں سے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتی، یہ آیت کو بھی شامل ہے اور آیت سے کم کو بھی شامل ہے، تو لہذا اس میں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ، اور یہ حدیث جو ہے اپنے اطلاق کے ساتھ یتناول شامل ہے ما دون الآیت، آیت سے کم کو بھی، فیکون حجتا علی الطحاوی، تو یہ حدیث دلیل ہوگی امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف فی اباحتہ، اس ما دون الآیت کے مباح کرنے میں، کس کو؟ آیت سے کم کو انہوں نے جو مباح قرار دیا ہے اس کے اندر یہ حدیث ان کے خلاف کیا ہو گئی؟ دلیل ہو گئی، حجت ہو گئی بھائی۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مثلا استانی ہے، پڑھانے والی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، اب اس کو چونکہ ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہ اب ہر مہینے کئی دن تعطیل ہو، سبق ہی نہ ہو تو بڑا حرج لازم آئے گا، تو وہ عورت آیت کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، یعنی دو دو تین تین لفظ پر پھر رک جایا کرے، پھر تو آیت توڑ توڑ کر کیا کرے؟ سبق پڑھا سکتی ہے ان ایام کے اندر بھائی، ان ایام کے اندر۔ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلَافِهِ، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے مس المصحف،
قرآن کو چھونا، الا بغلافہ، مگر اس کے غلاف کے ساتھ۔ یہ جو پیچھے آیا حائض، جنوب اور نفسا متن کے اندر، بھائی ان تینوں کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، الا بغلافہ، مگر اس قرآن کے غلاف کے ساتھ، غلاف ہو درمیان میں، اس کے ذریعے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جی۔ ولا اخذ درہم، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے ایسے درہم کو لینا فیہ سورۃ من القرآن، جس میں قرآن کی کوئی سورت ہو، الا بسرتہ، سرہ کہتے ہیں تھیلی کو، الا بسرتہ، مگر اس درہم کی تھیلی کے ساتھ۔ بھئی قرآن کو بھی یہ لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ایسے درہم کو بھی نہیں پکڑ سکتے اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس میں قرآن کی کوئی سورت لکھی ہوئی ہو، الا بسرتہ، مگر اس کی تھیلی کے ساتھ۔ بھئی تھیلی، اس کی تھیلی کے ساتھ، تھیلی کے اندر ہے درہم، پھر اس کو پکڑ سکتے ہیں، ویسے ہاتھ براہ راست درہم کو یا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہاں عبارت دیکھیے، ولا اخذ درہم، درہم نکرہ آیا، فیہ سورۃ من القرآن، فیہ خبر مقدم، سورۃ من القرآن مبتدا مؤخر، یہ جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، تو نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا، اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو کیا بنتا ہے اس کے لیے؟ صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسے، تو ولا اخذ درہم فیہ سورۃ من القرآن، اور نہ ایسے درہم کو پکڑنا جائز ہے جس کے اندر قرآن کی کوئی سورت ہو، الا بسرتہ، مگر اس کی تھیلی سے۔ وَقَذَا الْمُحْدِثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا بِغِلَافِهِ، اور اسی طرح جو بے وضو ہو وہ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر اس کے غلاف کے ساتھ، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لا يمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر پاک آدمی، پاک شخص ہی کیا کرے؟ قرآن کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ بے وضو بھی اس میں داخل، جنابت والا بھی داخل، حیض والی بھی داخل، اور نفاس والی، سب اس کے اندر آ گئے، تو یہ حدیث دلیل ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے حدیث کو دلیل کے طور پر ذکر کیا، لا یمس القرآن الا طاہر، اس کے بجائے آیت کو کیوں نہیں ذکر کیا بطور دلیل کے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، بھائی لا یمسہ الا المطہرون، وجہ اس کی یہ کہ وہاں پر اور بھی احتمال ہے کہ ہا ضمیر قرآن کو راجع نہ ہو بلکہ کس کو راجع ہو؟ لوح محفوظ کو، کہ نہیں چھوتے اس کو، لوح محفوظ کو، الا المطہرون، مگر پاک، یعنی فرشتے پاکیزہ ہی جو ہیں وہ ہی اس کو چھوتے ہیں، تو کون مراد ہو؟ مطہرون سے فرشتوں۔ وہاں اور بھی احتمال ہے قطعی طور پر کہ قرآن ہی مراد ہو، قطعی بات نہیں ہے، وہاں اور بھی احتمالات ہیں جو مفسرین نے لکھے، تو اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، جبکہ یہاں پر تو اور کوئی احتمال ہی نہیں ہے حدیث کے اندر، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ ہاتھ لگائے مگر پاک۔ ثم الحدث والجنابۃ حلال، یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بے وضو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ہاتھ تو نہیں لگا سکتا بے وضو شخص قرآن کو، لیکن اس کی تلاوت کرنا چاہے زبانی کیا کر سکتا ہے؟ تلاوت کر سکتا، جبکہ جو جنوب ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور زبانی تلاوت بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی۔ تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کی، کیا وجہ ہے؟ بے وضو تلاوت کر سکتا ہے اور جنوب تلاوت نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے بے وضو جو ہے اس پر بھی حدث آیا، جو جنابت میں ہے اس پر بھی حدث طاری ہے، لیکن جو بے وضو ہے وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کے اندر کلی کرنا فرض ہے یا فرض نہیں؟ وضو میں تو کلی کرنا فرض نہیں، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے یا فرض نہیں؟ ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے لیکن کلی کرنا فرض نہیں۔ معلوم ہوا حدث ہاتھوں پر تو آ چکا ہے لیکن منہ میں نہیں آیا بھائی،
اسی لیے ہاتھ پر جب حدث آیا ہے تو بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہاتھ پر کیا چکا؟ حدث۔ لیکن مکلی کرنا فرض نہیں، معلوم ہے بغیر کلی کے ہی کوئی وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سنت تو رہ جائے گی لیکن وضو تو ہو جائے گا۔ معلوم ہوا حدث منہ میں نہیں اترا، جب حدث منہ میں نہیں اترا تو تلاوت منہ کے ذریعے زبانی کرنا چاہتا ہے تو منہ میں تو حدث نہیں، لہذا زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ جبکہ جنابت میں جو ہے اس کے لیے جب وہ غسل کرتا ہے ہاتھوں کا دھونا بھی فرض اور کلی کرنا بھی فرض۔ معلوم ہوا حدث ہاتھ پر بھی اتر چکا اور منہ میں بھی اتر چکا ہے، تو جب ہاتھ پر حدث اتر چکا ہے تو قرآن کو یہ جنابت والا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور منہ کے اندر جب حدث اتر چکا ہے تو جب تک غسل نہ کر لے، پوری طرح پاکی حاصل نہ کر لے، قرآن کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ثم الحدث والجنابت حل الید، پھر حدث اور جنابت یہ اتر چکے ہیں ہاتھ پر، فیستویان فی حکم المس، تو یہ دونوں برابر ہو چکے ہیں چھونے کے، ہاتھ لگانے کے حکم میں۔ یہ بے وضو اور جنابت والے برابر ہیں کس چیز کے اندر؟ ہاتھ لگانے کے حکم میں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کے لیے حدث کہاں اتر چکا ہے؟ ہاتھ پر اتر چکا ہے، تو دونوں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ والجنابت حلت الفم دون الحدث، اور جنابت وہ منہ میں تو اتری ہے دون الحدث، لیکن حدث نہیں، وہ منہ میں نہیں آیا۔ فیفترقان فی حکم القراءۃ، تو دونوں مختلف ہو گئے قراءت کے حکم میں، قراءت کے حکم میں دونوں کیا ہو گئے؟ مختلف ہو گئے۔ تو بے وضو کے لیے زبانی قراءت جائز ہے، لیکن جنابت والے کے لیے زبانی قراءت بھی جائز نہیں، کیونکہ حدث اتر چکا ہے منہ میں۔ وغلافہ ما یکون متجافیا عنہ، صاحب ہدایہ اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ متن میں آیا تھا کہ قرآن کو غلاف کے بغیر یہ لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، صاحب ہدایہ یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ یاد رکھنا غلاف وہ چیز ہے جو قرآن سے الگ ہو، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں گیا، اس کو قرآن کے ساتھ اس کو سیا نہیں گیا۔ اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جس کو قرآن کے ساتھ ہی سی دیا گیا، قرآن کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا، تو وہ قرآن ہی کے حکم میں ہو گیا، کیونکہ وہ جدا تو نہیں ہوتا، ساتھ جڑ گیا، تو اس کو وہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے، اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جو غلاف الگ ہو جاتا ہے، جیسے وہ قرآن کے لیے غلاف بنایا جاتا ہے جس میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، اور پھر جب تلاوت کرنی ہو تو اس غلاف کو اتار کر الگ کر دیتے ہیں بھائی، تو یہ الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا جائز ہے کیونکہ یہ الگ ہے۔ معلوم ہوا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو قرآن سے الگ ہے، اور اسی طرح قرآن کے بھی تابع نہ ہو اور ہاتھ لگانے والے کے بھی تابع نہ ہو، پھر اس چیز سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کے بھی تابع نہ ہو اور جو ہاتھ لگا رہا ہے اس کے بھی تابع نہ ہو، ایک الگ چیز ہو، الگ کپڑا ہو، لہذا آپ رومال کے ذریعے قرآن کو پکڑتے ہیں، جنابت کی حالت میں آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ رومال نہ آپ کے تابع اور نہ قرآن کے تابع۔ ہاں اگر آپ اپنی آستین کے ذریعے قرآن کو پکڑنا چاہتے ہیں جنابت کی حالت میں، پھر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آستین آپ کے تابع ہے، آپ نے اس کپڑے کو پہنا ہوا ہے، لہذا اس کے ساتھ درست نہیں۔ لہذا عورتیں اگر قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتی ہیں، پکڑنا چاہتی ہیں، ایک جگہ سے مثلا دوسری جگہ اس کو رکھنا ہے، اور حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، اور وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو پکڑتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ دوپٹہ کیا ہے؟ اس عورت نے اوڑھ رکھا ہے، یہ اس کے تابع ہے بھائی۔ ہاں اگر اوڑھا نہیں ہوا، الگ ہے، پھر ٹھیک ہے بھائی، سورج سمجھ میں آگے۔ اسی طرح دستانوں کے ساتھ اگر کوئی قرآن کو پکڑنا چاہتا ہے اس حالت میں تو بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دستانے اس نے پہن رکھے ہیں، وہ اس کے تابع ہو گئے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح قرآن پر جو کپڑا وغیرہ لگا ہوا ہے یا چمڑا لگا ہوا ہے، اگر وہ ساتھ سلا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تو وہ قرآن کے تابع ہو گیا، لہذا صرف اس کے ساتھ پکڑنا درست نہیں، بلکہ کوئی الگ کپڑا وغیرہ ہونا چاہیے بھائی۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ، اور غلاف وہ ہے جو اس قرآن سے جدا ہو، الگ ہو،
دون ما ہوا متصل به، نہ کہ وہ جو کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، کل جلد المشرزی، جیسے کہ وہ جلد جو اس کے ساتھ جوڑی گئی ہو، وہ چمڑا جو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہو، یعنی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے بھائی. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكُمِّ، کمن کہتے ہیں آستین کو، اور مکروہ ہے قرآن کو چھونا، قرآن کو ہاتھ لگانا، بالکمی آستین کے ساتھ. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. لأنه تابع له، اس لیے کیونکہ وہ آستین اس چھونے والے کے تابع ہے. بخلاف کتب الشریعت، بخلاف کس کے؟ کتب شریعت. آستین اس کے تابع ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی جی. اور خصوصاً آج کل تو یہ آستین آپ کی قمیض کی چھوٹی ہوتی ہے، قدیم زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آستین ہی کے اندر جیب وغیرہ ہوا کرتی تھی اور وہ چیزیں اس کے اندر رکھا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ کوئی اپنا واقعہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں، میں نے وہ چیز پھر اپنی آستین میں رکھ لی، تو آپ پھر حیران نہ ہو کہ آستین میں کیسے رکھ لی. ان کا کوئی خاص طریقہ لباس تھا کہ آستین بڑی ہوتی اور اس میں وہ چیز جیب وغیرہ بھی اسی کے اندر ہوتی تھی بھائی، جیب بھی. اور بڑی آستین یہ مالداروں کی علامت ہوتی تھی بھائی. ہاں، پہلے کپڑا ہاتھ سے بنتا تھا بھائی، کسی کو کپڑا ملتا ہی نہیں تھا بھائی. غریب غربا ایک ہی کپڑے میں ساری زندگی، دو کپڑوں میں ساری زندگی گزار دیتے. اب تو اللہ کی طرف سے بڑی ہی آسانیاں آ گئیں بھائی. آپ میں سے ہر ایک کے کتنے کتنے کپڑے ہوں گے، پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا بھائی. تو جتنی بڑی آستین ہوتی وہ امراء کی علامت تھی. مالدار جو ہوتا اور وہ اس کی خوب بڑی آستین ہوتی. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، خوب کھلی آستینیں سلوایا کرو بھائی، خوب کھلی آستینیں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ دین پڑھنے والے کوئی غریب وغیرہ نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں مکروہ ہے آستین کے ساتھ چھونا، یہی قول صحیح ہے کیونکہ آستین اس چھونے والے کے تابع ہے. بخلاف کتب الشریعت، بخلاف شریعت کی جو کتابیں ہیں یعنی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ، وہ لأہلہا ای اہل شریعت، اہل شریعت کے لیے یعنی علماء کے لیے، علماء طلباء کے لیے. حیث یرخص فی مسحها بالکم، اس حیثیت سے کہ رخصت ہے ان کو چھونے میں بالکم، آستین کے ساتھ. بھائی قرآن کو تو آستین کے ساتھ بھی چھونا کیا ہے؟ مکروہ ہے جی. آستین کے ساتھ چھونا بھی مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے کیونکہ آستین اس شخص کے تابع ہے. لیکن اگر شریعت کی کتابیں ہیں مثلا تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ، اور اس کو کوئی اہل شریعت یعنی علماء، طلباء وغیرہ جو ہیں وہ ان کتب شریعت کو آستین کے ساتھ چھونا چاہیں، پکڑنا چاہیں تو وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے شریعت کی کتاب جو ہے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ، بغیر وضو کے ان کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور البتہ آستین کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے اہل شریعت میں سے کوئی تو اس کے لیے یہ رخصت ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے اس آستین کے ساتھ ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہ ہو تو وہ تنگی اور تکلیف میں پڑ جائے گا. ہر وقت تو انسان کا وضو نہیں ہے، تو کسی وقت کوئی چیز دیکھنا پڑے اور وضو نہیں ہے، مثلا پانی بھی اس وقت قریب نہیں ہے، دور جانا پڑے گا، اور تو وہ کپڑا بھی اور کوئی نہیں، تو وہ آستین کے ذریعے کیا کر سکتا ہے؟ اس کو دیکھ سکتا ہے بھائی. جبکہ قرآن کو ہاتھ لگانا وہ تو حرام ہے بھائی، حرام ہے بغیر وضو کے، جبکہ دینی کتابوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی ہے بھائی. بخلاف کتب الشریعت لأہلہا حیث یرخص فی مسحها بالکم لأن فیہ ضرورتا، بخلاف شریعت کی کتابوں کے لأہلہا، اہل شریعت کے لیے، حیث یرخص فی مسحها بالکم، اس حیثیت سے کہ ان کو رخصت ہے
اس کو چھونے میں اپنی آستین کے ساتھ لأن فیہ ضرورتاً اسی کیونکہ اس کے اندر ضرورت ہے بھائی ولا باس بدفع المصحف الى الصبیان لأن فی المنع تضییع حفظ القرآن اور کوئی حرج نہیں ہے قرآن دینے میں بچوں کو حوالے قرآن کو بچوں کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لأن فی المنع تضییع حفظ القرآن اسی کیونکہ منع کرنے کے اندر حفظ قرآن کو ضائع کرنا ہے وفی الامر بالتطہیر حرجا بہم اور طہارت کا حکم دینے میں حرجا بہم ان کے لیے تنگی ہے ان کے لیے حرج ہے وہذا هو الصحیح یہی قول صحیح ہے بعض مشائخ نے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بچوں کے نہ دیا جائے اس لیے کیونکہ بچے طہارت وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے تو اور قرآن کو تو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے بھائی صاحب ہدایہ فرما رہے نہیں بچے قرآن کو مثلا اتنا کچھ سمجھنے والا بچہ ہے وہ مراد ہے بھائی جو پڑھتا ہے اس کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کیونکہ اگر قرآن نہیں دیں گے تو حفظ قرآن کا ضائع کرنا لازم آئے گا بچے نے حفظ کرنا ہے اب وہ بغیر ہاتھ لگائے تو بغیر قرآن لیے ہوئے تو وہ حفظ نہیں کر سکتا اور نیز اگر ان کو وہ بچہ ہے چھوٹا ہے مثلا 6 7 سال 8 سال کا ہے اگر ان کو ہر وقت پاکی کے پاک ہوگے تو پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتے اگر یہ ان پر پابندی لگائی جائے تو اس صورت میں وہ تنگی کے اندر پڑ جائیں گے بھائی ہاں یہ ہے کہ قرآن ان کو دیا جائے کیونکہ حفظ قرآن کے لیے اس کی ضرورت ہے اور طہارت کی تاکید کرتا رہے سمجھاتا رہے وہ جو تھوڑا آگے 6 7 سال کا 8 کا ہے 9 کا وہ سمجھتا چلا جائے گا اور پھر خود ہی خیال رکھے گا بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ لَمْ تَحِلَّ وَطْيُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ اور جب رک جائے حیض کا خون لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ یرحمک اللہ بھئی مسئلہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حیض والی عورت جو ہے اس پر سے نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں روزوں کی البتہ وہ قضا کرے گی یہ عورت جو ہے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی اس کا خاوند اس سے قربت بھی نہیں کر سکتا اور یہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اب آگے آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ جب حیض کا خون رک جائے تو پھر کب خاوند کے لیے قربت کرنا حلال ہوگا کیا خون کے رکتے ہی قربت کرنا حلال ہوگا یا اور بھی کوئی قیود ہیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا وہ اب آپ کو بتلانے لگیں تفصیل مسئلہ خلاصہ کلام یاد رکھیے بھائی کہ اگر حیض کا خون اس میں یاد رکھیے عادت کو بھی دیکھنا ہے اگر مثلا عورت کی عادت ہے کہ اس کو ہر ماہ 6 دن خون آتا ہے تو اس 1 مہینے مثلا 4 دن کے بعد ہی خون رک گیا تو 4 دن کے بعد خون رک جائے پھر بھی خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں جب تک پچھلی عادت کے مطابق دن نہ گزر جائیں اور عادت تو کیا تھی اس عورت کو کتنے دن خون آتا ہے 6 دن خون آتا ہے تو لہٰذا اگلے 2 دن تک بھی خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں وجہ اس کی یہ کیونکہ خون کبھی رک جاتا ہے کبھی پھر شروع ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو ابھی حیض رکا ہی نہ ہو لہٰذا بطور احتیاط کی کیا ضروری ہے کہ اگلے 2 دن تک بھی اس سے قربت نہ کرے بھائی اور اگر اپنے وقت پر حیض رکتا ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ پورے 10 دن پر رکا ہے یا 10 سے کم دن ہیں 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں جو اس کی عادت ہے بھائی اس کے مطابق اگر عادت کے مطابق رکا ہے مثلا 6 دن عادت ہے اور یہ خون بھی رک گیا 6 دن کے پورا ہونے پر تو اب بھی خاوند قربت نہیں کر سکتا جب تک اس خون کا رکنا پکا نہ ہو جائے پختہ طریقے سے یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ حیض رک چکا ہے
لہذا خون کے رکتے ہی فوراً صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ وقت تھوڑا سا گزرے تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ خون رک چکا ہے۔ اور پھر وہ کتنا وقت ہے؟ کہتے ہیں اتنا وقت جس میں وہ عورت، اول تو یہ کہ قربت خامن نہ کرے، بلکہ پہلے عورت غسل کر لے پھر اس کے بعد قربت کر سکتا ہے، لیکن اگر اتنا وقت گزر گیا کہ جس میں عورت غسل کر سکتی ہے اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا وقت جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد صحبت جائز ہو جائے گی، اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حیض کب رکا ہے؟ 6 دن بعد مثلا، اور عادت کے مطابق، پوری عادت کے مطابق رکا ہے، پھر بھی خامن کے لیے صحبت جائز نہیں جب تک عورت غسل نہ کر لے یا اتنا وقت اس پر گزر جائے جس میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ تکبیر تحریمہ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تاکہ پختہ طور پر علم ہو جائے کہ خون واقعی رک چکا ہے، اب نہیں آئے گا بھائی۔ اور اگر پورے 10 دن کے ہونے پر خون رکا ہے تو اب 10 دن کے بعد تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے ہی 10 دن، 10 دن سے زیادہ تو حیض ہوتا ہی نہیں، لہذا اب تو یقینی بات ہے کہ خون آگے جو آئے گا اگر آیا بھی وہ حیض کا نہیں ہوگا، لہذا اب بغیر غسل کے بھی صحبت کرنا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب تفصیل دیکھیے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اور جب رک جائے حیض کا خون 10 دن سے کم میں ہی، لَمْ تَحِلَّ وَطْيُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، تو حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا، قربت کرنا، حَتَّى تَغْتَسِلَ، یہاں تک کہ یہ غسل کر لے۔ لِأَنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، يَدِرُّ پڑھ لیں یا يَدُرُّ پڑھ لیں، دَرَّ يَدُرُّ کے معنی ہوتے ہیں بہنے کے۔ لِأَنَّ الدَّمَ يَدُرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، اسی کیونکہ خون جو ہے يَدُرُّ تَارَةً کبھی بہتا ہے، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ حیض کا خون کیا ہے؟ کبھی بہتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے۔ تو وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى أي مَرَّةً أُخْرَى یا تَارَةً أُخْرَى، يَدُرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ تَارَةً أُخْرَى، تو یہ اخرى صفت ہے کس کی؟ تارةً محذوف کے لیے، تو یہ کبھی بہتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنَ الْاغْتِسَالِ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْانْقِطَاعِ، تو ضروری ہے غسل کرنا تاکہ راجح ہو جائے رکنے کی جانب، منقطع ہونے کی جانب کیا ہو جائے؟ راجح، پتہ چل جائے کہ پختہ طور پر کہ رک چکا ہے، خون منقطع ہو چکا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْاغْتِسَالِ وَالتَّحْرِيمَةِ حَلَّ وَطْيُهَا، اور اگر اس نے غسل نہیں کیا، وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ اور گزر گیا اس عورت پر نماز کا ادنا وقت، بقدر اس قدر مقدار کہ ان تقدر علی الاغتسال، کہ وہ عورت قادر ہے، عورت قادر تھی کس پر؟ کہ عورت قادر ہو علی الاغتسال غسل کرنے پر، والتحریمۃ اور تحریمہ تکبیر تحریمہ کہنے پر یعنی اللہ اکبر کہنے پر، حل وطیھا، تو اب اس کے ساتھ صحبت قربت کرنا حلال ہے۔ بھئی اب کیوں حلال ہے؟ کہتے ہیں وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، اس لیے کیونکہ نماز جو ہے وہ اس کے ذمے دین ہو گئی جب اتنا وقت گزر گیا۔ بھئی دیکھیے، آپ نے مسئلہ گزشتہ یا اس سے گزشتہ سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ آخر جن چیزوں کا تعلق وقت سے ہوتا ہے اس میں آخر وقت کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا ایک عورت اگر آخر وقت میں حیض شروع ہو گیا، مثلا ظہر کا آخری وقت ہے اس میں حیض شروع ہوا، تو آخر وقت کا اعتبار ہے، اور آخر وقت میں تو یہ عورت حیض والی ہے اور حیض والی پر تو نماز واجب نہیں ہوتی، لہذا اس کے ذمے یہ ظہر کی نماز بھی نہیں ہے، یہ ساقط ہو گئی۔ اور اگر اس کا عکس ہو، یعنی ظہر کے اول وقت میں حیض والی تھی اور آخر وقت میں حیض رک گیا،
رک گیا تو اب یہ آخر وقت میں اس پر نماز واجب ہوگی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی وقت کو دیکھ لیں، اگر اتنا وقت مل گیا، اتنا وقت ہے جس میں یہ جلدی سے غسل کر سکتی ہے اور تحریمہ کہہ سکتی ہے، اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ نماز ظہر کی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا وقت ہی نہیں تھا جس میں یہ غسل کر کے کیا کر سکے، تحریمہ کہہ سکے، مثلا آخری 5 منٹ میں رکا ہے، پھر اس کے ذمہ یہ نماز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھنے پر یہ قادر ہی نہیں تھی۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئے جی؟ تو یہاں پر بھی جب یہ عورت ہے اس کا حیض رک گیا، عادت کے مطابق رکا ہے، اور پھر قربت کے لیے کیا ضروری، پہلے وہ کیا کر لے، غسل کر لے، لیکن اس نے غسل نہیں کیا، لیکن اتنا وقت گزر گیا جس میں غسل کر سکتی ہے اور تحریمہ کہہ سکتی ہے۔ جب اتنا وقت کسی نماز کا عورت کو مل جائے تو وہ نماز اس پر کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھنا پڑے گی، تو نماز اس کے ذمہ دین ہو گئی، اس کو بعد میں پڑھنا پڑے گی۔ تو شریعت نے اس پر نماز کو واجب کیا ہے، معلوم ہوا ہے وہ حکمن پاک ہو چکی ہے، حکمن کیا ہو چکی ہے، پاک ہو چکی ہے۔ اگر حکمن پاک نہ ہوتی پھر تو نماز اس پر آتی ہی نہ، تو اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا لیکن حکمن کیا ہو چکی، پاک ہو چکی ہے، اسی لیے اس پر نماز شریعت واجب کر دیتی ہے۔ لأن الصلاة صارت دینا فی ذمتها، اس لیے کیونکہ نماز جو ہے وہ دین ہو گئی اس عورت کے ذمے میں، فتح ہو رہا تو حکمن، تو یہ عورت پاک ہو گئی حکمن، حقیقتاً تو ابھی پاک نہیں، حقیقتاً تو کب پاک ہوگی، جب غسل کرے گی، لیکن حکمن پاک ہو چکی، لہذا خامن صحبت کر سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْفِيَ عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اور اگر خون رک گیا دون عادتیہا، اس عورت کی عادت سے کم میں، عادت تو تھی مثلا 6 دن، خون کب رک گیا، 4 دن میں ہی مثلا، فوق الثلاثی، 4 عادت سے کم میں، 3 سے زیادہ میں، خون کتنے دن میں رکا ہے، عادت سے تو کم ہے لیکن 3 دنوں سے زیادہ ہے، یہ قید کیوں لگائی 3 دنوں سے زیادہ کی، ہاں کیونکہ 3 دن سے زیادہ ہوگا تو حیض ہوگا، ورنہ تو کیا ہے، استحاضہ، تو 3 دن سے زیادہ اور عادت سے کم کے اندر اگر خون منقطع ہو گیا، لم یقربھا، تو خاوند اس سے قربت نہیں کرے گا، حتی تمضی عادتھا، یہاں تک کہ اس عورت کی عادت گزر جائے، یعنی وہ دن گزر جائیں، وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اگرچہ غسل کر لے، یعنی اور خاوند اس سے قربت نہیں کرے گا اگرچہ یہ غسل بھی کر لے، یہاں تک کہ کیا ہے، اس کے وہ دن گزر جائیں عادت والے۔ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، اس لیے کیونکہ لوٹنا یعنی خون کا واپس لوٹنا پھر آ جانا یہ عادت میں غالب ہے، اکثر کیا ہے، عادت کے دنوں کے اندر خون پھر آ جایا کرتا ہے، لہذا اس لیے احتیاط کے طور پر اس وقت اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں۔ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، اس لیے کیونکہ خون کا پھر لوٹنا عادت کے اندر یہ غالب ہے، فَكَانَ الْاحْتِيَاطُ فِي الْاجْتِنَابِ، تو احتیاط جو ہے وہ اجتناب میں پرہیز کرنے میں ہے، وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر خون منقطع ہوا یعنی رک گیا 10 دن پر، حَلَّ وَطْيُهَا، تو پھر اس کے ساتھ قربت کرنا، صحبت کرنا خاوند کے لیے جائز ہے، قبل الغسل، غسل سے پہلے ہی، لأن الحیض لا مزید له علی العشرۃ، اس لیے کیونکہ حیض جو ہوتا ہے وہ تو زائد نہیں ہوتا 10 دن پر، الا انه لا يستحب قبل الاغتسال، مگر یہ کہ مستحب نہیں ہے غسل سے پہلے صحبت کرنا، مستحب کیا ہے، چاہے 10 دن پر ہی حیض رکے پھر بھی کیا مستحب کیا ہے کہ غسل کے بعد قربت کی جائے، لِلنَّهْيِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ، بوجہ اس نہیں کے جو تشدید والی قراءت میں ہے۔ بھائی قراءت میں ایک قراءت کیا ہے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ تو بغیر تشدید کے ہے، اس میں شد نہیں، اور ایک قراءت کیا ہے، حَتَّى يَطْهَرْنَ، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، تو اس میں تشدید والی قراءت میں جو نہیں آئی ہے
کہ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، تو خون رکنے پر تو وہ پاک ہو گئی، لیکن غسل کرے گی تو پھر خوب پاک ہو جائے گی بھائی۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، ان کی قربت نہ کرو، صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ تو چونکہ یہ نہیں جو آئی ہے تشدید والی قرات میں، اس وجہ سے مستحب یہ ہے کہ کب کی کرے قربت خاوند؟ جب وہ غسل کر لے بھائی۔ اور یاد رکھیے حیض کی حالت میں خاوند کا بیوی سے صحبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور اس صورت میں علماء فقہا فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور استغفار بھی کرے اور 1 دینار صدقہ کر دے۔ بعضوں نے لکھا کہ آدھا دینار صدقہ کر دے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور 1 دینار جو ہے وہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے بھائی۔ لا تقرأ الحائض والجنوب شیء، بھئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حدیث میں تو آیا تھا قرات نہ کرے قرآن کی حائض اور جنوب، لا تقرأ الحائض والجنوب شیء، تو اس میں تو نفاس والی کا ذکر نہیں ہے، اور متن میں تو نفاس والی کا بھی یہی حکم بیان کیا گیا۔ جواب یہ کہ نفاس والی بھی حائض ہی کے حکم میں ہے، نفاس والی بھی کس کے حکم میں ہے؟ حائض ہی کے حکم میں، اسی کی طرح ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے بھائی۔ جی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت حج کے لیے گئی اور وہاں پر یہ ایام حیض شروع ہو گئے بھائی، یہ آگے مسئلہ تفصیل سے کتاب الحج کے اندر بھی آ جائے گا، تو یاد رکھیے وہ صرف طواف نہیں کر سکتی ان ایام میں، باقی حج کے سارے افعال کر سکتی ہے، عرفات بھی جا سکتی ہے، مزدلفہ بھی جائے گی، منا بھی جائے گی، رمی جمرات بھی کرے گی، سارے افعال کر سکتی ہے، صرف طواف اور سعی جو ہے اس کو مؤخر کر دے گی، اور شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، وہ مؤخر کر سکتی ہے بھائی۔ نمازیں لوٹانا پڑیں گی، جب پتہ چل جائے یہ ایام حیض کے ہیں تو ان کی نمازیں ساقط ہو جائیں گی، اور چاہے پڑھی ہی کیوں نہ ہوں ان کا اعتبار نہیں۔ اور جو اگر پتہ چلا بعد میں خون آیا اور پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو استحاضہ کا تھا، تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو لوٹانا پڑے گا بھائی، کیونکہ استحاضہ کے اندر نماز ساقط نہیں ہوتی، نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔